السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضا الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ عز و جل اپنی بارگاہ الہی سے ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر کلام کریں گے تھوڑا سا خطرناک ہے، اور اس پر بہت سی غلط فہمیوں کا لوگ شکار ہیں۔ وہ ہے کسی پیر کا انتخاب کرنا، کسی کی بیعت کرنا، کسی کے تابع ہو جانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر کا ہونا یا بیعت کرنا یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے۔ تو اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ جنت میں نہیں جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جو صورتحال چل رہی ہے، اس وقت مارکیٹ میں 2 نمبر پیر، 2 نمبر نوخواں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر آ چکے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے حتیٰ کہ جوتا تک خریدنا ہو تو ہم 14-15 دکانوں سے گزر کر مختلف جگہوں پر چیک کرتے ہیں، پھر جب ہمیں اچھی تسلی ہوتی ہے تو سب ہم خریدتے ہیں۔ اور گاڑی وغیرہ اگر ہماری خراب ہو جائے تو اس کو صحیح کرانے کے لیے بھی ہم بڑی چھان بین کر کے کسی اچھی کاریگر کے پاس جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو جس سے مرضی ہے ٹھیک کرا لو، لیکن جب باری دین کی آتی ہے تو اس وقت ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس بندے کو میں اپنا پیر مان رہا ہوں، یا جس بندے کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں، یا جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں، کیا وہ شریعت کا پابند ہے؟ کیا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے؟ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر خود ہی عمل نہیں کر رہا تو وہ آپ کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ پیر کا مطلب ہوتا ہے رہبر، رہنما، آپ کو راستہ دکھانے والا۔ جب آپ کا راستہ دکھانے والا خود ہی راستے سے غافل ہوگا تو وہ آپ کو راستہ کیا دکھائے گا؟ دور حاضر میں اس وقت آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس طرح کی گندی چیزیں آ چکی ہیں، جس میں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پیری مریدی کو لوگوں نے فن کے طور پر لے لیا ہے، اور ہر بندہ اس دوڑ میں ہے کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مرید کھینچے اور ان سے ان کے پیسے کھینچے۔ حتیٰ کہ جعلی تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور جن میں خود کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، اور وہ جعلی تعویذات، جعلی پیر، جعلی ناتھاں، ہر چیز میں 2 نمبری پیدا ہو چکی ہے۔ اب یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے چھان بین کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم جن لوگوں کو بلا رہے ہیں، جن لوگوں کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، وہ شریعت کے پابند ہیں بھی یا نہیں۔ سب سے پہلی بات جو ایک پیر کامل میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور عالم دین ہونا چاہیے۔ اس کو اتنا علم تو ہو کم از کم، آپ اس سے نماز روزے کا مسئلہ پوچھیں، طلاق کا مسئلہ پوچھیں تو آج کل جس سے 2 نمبر پیر سے اگر آپ طلاق کا مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، طلاق کوئی نہیں ہوئی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو بس، اللہ اللہ تو خیر صلی۔ ایسے کام نہیں چلے گا، آپ لوگوں کو انتخاب کرنا ہوگا، اور پیر کا جو ہے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ لمبی لمبی لٹوں والے، لمبے لمبے بالوں والے پیر، حالانکہ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ کندھوں سے زیادہ آپ بال نہیں بڑھا سکتے، داڑھی رکھنا سنت ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ لمبی لمبی مونچھوں والے اور مونچھوں کو تاؤ دینے والے پیر آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر خود ہی عمل نہیں کر رہا؟ تو آپ کیسے اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ ایک پیر ہے، اس نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ہم نے تو جس نے 14 انگوٹھیاں پہنی ہو ہم کہتے ہیں یہ کامل پیر ہے۔ بھائی شریعت کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی ہے چاندی کی نگ کے ساتھ، سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ جب آپ کے پیر صاحب نے سونے کی زنجیر پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو آپ ہم سے کیسے پیر مانیں گے کہ وہ خود ہی شریعت کا پابند نہیں ہے؟
اب کچھ پیروں کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کو کتوں کا جوٹھا پلا رہے ہیں، آپ آمین کر کے پیتے جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی آپ کو پانی کی سپرے کر رہا ہے، 2 نمبر نام پہ آپ کو تعویذ دیے جا رہے ہیں، اور آپ کو تعویذ کبھی آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور ہے جی، ہاں جی تعویذ کھول کے نہیں دیکھنا، بالکل اس کو دبا لینا ہے۔ بھائی اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں کوئی قرآنی آیات ہیں؟ اور پھر وہ جو تعویذ دینے والا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، شریعت کے پابند ہے؟ تعویذ پہننا آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ آپ پاکی ناپاکی کے مسائل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو بس یہ اس طرح نہیں ہے کہ انوا 420 جیسے ذہن میں آیا ویسے کر دیا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کا غور و فکر کریں اور اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ آپ قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی بالکل آسان ہے اور اسلام ایک کامل دین ہے۔ اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اور کوئی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اچھے طریقے سے اس وقت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے علماء موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو پیچھے بھاگنے کی؟ اور پھر آپ لوگ اسٹیجوں پہ ایسے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں جو جنتیں تقسیم کر رہے ہیں اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے کفریہ کلمات ہیں اور کون سے شعر شریعت کے مطابق ہیں بھی یا نہیں۔ وہ آپ کو جنت بھی بتا رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی ماشاءاللہ بہت شان ہے، لیکن جو شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ نعت خواں جو ہیں وہ کس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں اور گانوں کے اوپر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور کیسے شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ ہر مقام ہے شریعت میں، حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کا اپنا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، سب کا مقام ہے، لیکن کسی کا بھی مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور پھر آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیروں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے، جوتوں کو چومنا شروع کر دیا۔ کچھ تو خیال ہونا چاہیے، کچھ تو شریعت کی پابندی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو اپنی داڑھی پیروں کے جوتوں پر ملتے ہیں۔ بھائی داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ پیر صاحب کے جوتوں پر ملنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ پیر کا احترام کرنا ہے تو سب سے پہلے جا کے اپنے والدین کا احترام کریں گے۔ قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہیں، اور ہم والدین سے ناراض ہو کر باس کی ٹکٹ لے کر پیر صاحب کے ملنے جا رہے ہیں اور پیر صاحب کے بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہیں اور فصلیں کا ان کی کاٹ رہے ہیں، گھر میں والدین بیمار پڑے ہیں۔ شریعت تو آپ کو حج کے اوپر جانے کی اجازت نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آپ پیر صاحب کا چارہ کاٹ رہے ہیں، پیر صاحب کی بھینسوں کو جو ہے وہ نلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جنت مل رہی ہے۔ بھائی جنت اتنی آسان ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں، آپ روزہ بھی نہ رکھیں، آپ حج بھی نہ کریں، آپ زکوٰۃ بھی نہ دیں، بس پیر صاحب کی بھینسوں کو نہلا دیا، 2-4 ڈنڈے ان سے کھائے، 2-4 گالیاں کھائیں، تو بس کہتے ہیں ہم جی بس ٹھیک ہے جنت میں چلی جائے گی۔ اور ایک اور یہ ہے کہ ہم جو پیر زیادہ گالیاں نکالے ہم کہتے ہیں پیر صاحب جلال میں آ گئے ہیں۔ پیر صاحب جلال میں نہیں آ گئے، پیر صاحب بغیرتی کی حد کو پکڑ بیٹھے ہیں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ گالی دینا شریعت میں جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو کسی کو گالی دیتا ہے وہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا عقل کے ناخن ہمیں لینے ہوں گے۔ اور پیر کے انتخاب میں کم از کم یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پیر ہے وہ شریعت کا پابند ہے نہیں، نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے نہیں کرتا، شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے، انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہے یا وہ جس طرح بھی ہے اس کی تھوڑی سی پہلے تحقیق کریں، شریعت کی پابندیاں اس پر۔ پیر صاحب تو نماز نہیں ان کو آتی، بہت سے پیر ایسے ہیں جو جماعت تک نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں جی نہیں مریض سے کہتے ہیں تم ہی کراؤ جی، پیر صاحب نہیں آگے جا سکتے۔ پیر صاحب کو آتی ہو تو جماعت کرائیں نا، پیر صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس طرح کرانی ہے، سجدہ صاحب کے کیا مسائل ہیں، لقمے کے کیا مسائل ہیں۔ تو بس پیر صاحب نے جو ہے وہ یہی ہے کہ بس پیسے ڈالتے جائیں ان کی تجوری میں تو وہ خوش ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ اللہ معافی دے، پیر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی جو مرید آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں 2 کلو کا ڈبہ ہے یا 4 کلو کا ڈبہ ہے، اس کی نوعیت کے مطابق پھر اس کی ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو کم از کم اللہ پاک نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، ہمیں انتخاب کرنا ہوگا اچھے اور برے کا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور اسی کے مطابق ہمیں چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور آپ کو مسائل سیکھنے ہوں گے، قرآن پڑھنا ہوگا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مضبوط کریں اور ان جعلی لوگوں سے بچیں۔ اور نعت ہاں پر پیسے پھینکنے سے آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ پیسے آپ اپنے کسی غریب کو صدقہ کریں، کسی مسکین کو دیں۔ ہاں اگر شریعت کا پابند نعت ہاں ہے تو ان کی ضرور خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کریں۔
اور یہ جو نمک چاٹنا اور پتھر چاٹنا اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو چھوڑیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان جہل پیروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو آپ کو ڈنڈا مارتے ہیں، آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کو بس یہ کہہ دیا جی پیر صاحب کی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب تو وہ نیا سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ پیر صاحب کی جوتی جو ہے وہ بھی جن بگا دیتی ہے۔ تو اللہ پاک معاف کرے۔ اللہ پاک نے قرآنی تعلیمات آپ کو بتائی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ پر جادو ہے تو آپ یہ علاج کریں، آپ پریشان ہیں تو یہ دعا پڑھیں۔ آپ جو ہے وہ پیروں کے جوتوں میں علاج نہ ڈھونڈیں، پیروں کے دلوں میں علاج ڈھونڈیں۔ کامل پیر موجود ہیں، اس وقت بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ان کی تلاش کریں اور ان جو ہے 2 نمبر چیزوں سے بچیں۔ اس وقت 2 نمبر چیزیں مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، ان سے بچیں، 2 نمبر نعت خوانوں سے بچیں، اور سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد اپنے والدین کی اتباع کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی جو ہے محبت سے دیکھنے سے آپ کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے والدین کو ہی اپنا پیر مان لیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے اوپر اچھا سلوک کریں، تو انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اچھے لوگ ہیں موجود، 2 نمبروں سے بچ کر اچھے لوگوں کی اگر آپ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین، ہمارے علماء سب کی اللہ پاک ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں سچ اور حق کی پہچان نصیب فرما دے، ورنہ یہ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ دنیا میں ہی اللہ کو بھی پہچان لیں، سچی توبہ کر لیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور دین کا علم سیکھیں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کو تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا آپ آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ اگر موت اس دوران آ بھی جاتی ہے تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اپنی قضا نمازوں کی طرف توجہ کریں، قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اچھا اور کامل پیر، اچھا استاد تلاش کرنے کی کوشش کریں، 2 نمبر چیزوں سے بچیں۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 2 نمبر لوگوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو ضرور معاف فرما دیجیے گا۔ اس ساری بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پیروں کے خلاف ہیں، الحمدللہ ہم خود پیروں کو مانتے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی پیر کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا چیک کریں، اس کے اوپر شریعت لاگو کریں، اگر وہ عین شریعت کے مطابق ہے تو اسے مانیں، اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں، اور کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس پر شریعت لاگو کیا کریں، اس کو قرآن و حدیث کی روح سے دیکھا کریں، اور پھر علماء سے مشورہ کیا کریں۔ کسی بھی مسئلے کا حل پوچھنا ہو تو اچھے علماء سے رابطہ کیا کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ان 2 نمبر چیزوں سے بچا کر رکھیں گے۔ کوشش کیا کریں، کسی کا یہ شبدے بازی دیکھنے سے پیر نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ کوئی کیل نکال رہا ہے منہ سے، اور کوئی آپ کو کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، تو اس طرح ان تمام چیزوں پر غور و فکر کریں۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے لوگ موجود ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اہل سنت الحمدللہ دعوت اسلامی میں بہت اچھے لوگ شامل ہیں، پیر ساقہ مصطفی صاحب ہیں، پیر اجمل قادری صاحب ہیں، اور بہت سے اچھے نامور نام ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت کے پابند ہیں، عین شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور ان پر ہمیں اچھی تعلیمات بھی دیتی ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ انتہا پسندی سے بچیں اور شریعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور قرآن کی سنت کے مطابق ہی استعمال کرنے کی کوشش کیا کریں، کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیا کریں۔ دیکھیں سیالکوٹ کا جو سانحہ پیش آیا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ چند شر پسند افراد غلطی کرتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ دین کو ہوتا ہے، پھر دیندار لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس وقت تمام لوگ علماء پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کوئی علماء کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور کوئی دیندار لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہو تو وہ جو ہے دین کو نقصان پہنچائے، دین کے خلاف چلے۔ دین شریعت تو ایک اتنا پیارا دین ہے، یہ تو آپ کو پھلدار درخت کاٹنے سے منع کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ بہت ہی پیاری ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہتی ہے، ہر انسان کے، جانور کے، چند پرند کے، درختوں کے، ہر چیز کے حقوق ہیں، اور شریعت ہمیں ان سب کے حقوق پورے کرنے کا
تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے شریعت کے عین مطابق چلنا ہے اور اپنے آپ کو بھی اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہماری زبان اور ہمارے کردار سے دین نظر آنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہر قسم کے شرپسندی اور ہر قسم کے 2 نمبر چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔